بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ ہماری نماز وسوسوں والی، خیالات والی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، شیطان انسان کا شروع سے ازلی پکا دشمن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے شیطان کی اول تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نماز سے روکے، اس کو نماز سے دور کرے، اور جب اس نے شیطان کی بات نہیں مانی، رحمان کی بات مانتے ہوئے مسجد میں آیا، نماز ادا کی، اب شیطان کا اگلا اس پر وار، اگلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں وسوسے ڈالے۔ اب وسوسوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کے بعد شیطان کا اگلا حملہ یہ ہوگا، اس کے دل میں یہ خیال ڈالے کہ تیری نماز کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں، تیری نماز خیالات والی، تیری نماز وسوسوں والی، تیری نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، آج کے اس دور میں کون سا ایسا شخص ہے کہ جس کی نماز میں وسوسے نہ ہوں، جس کی نماز میں خیالات نہ ہوں؟ خیالات والی نماز ہوتی ہے، وسوسوں والی نماز ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے۔ خیالات والی ہو، وسوسے والی ہو، میرا رب مہربان ہے، وہ اس کو بھی قبول کرنے والا ہے۔ ہاں، پھر بھی کوئی خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں۔ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، نماز میں وسوسے آئیں، خیالات آئیں، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے آتے، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہوتا تھا، اور کہتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کس ذات کے سامنے حاضری ہونے لگی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ، احکم الحاکمین کے سامنے حاضری ہونے لگی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ ہم کس ذات کے سامنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے ہماری حاضری ہونے لگی ہے، ہم کس ذات کے سامنے کھڑے ہیں۔ جب یہ دل میں خیال پیدا ہو جائے گا تو اس وقت امید ہے کہ وسوسے کم ہو جائیں گے، یا امید ہے کہ سارے وسوسے ختم ہو جائیں، کہ جب بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے، ساتھ ساتھ پوری کی پوری نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کیا جائے۔ امام جو پڑھ رہا ہے فوراً اس کے دل و دماغ میں ترجمہ گھوم رہا ہو کہ بات کیا چل رہی ہے، کس کا واقعہ چل رہا ہے، جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو نماز پوری کی پوری اگر اپنی بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کے دل میں ترجمہ گھوم رہا ہوگا کہ میں فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں رکوع میں جا کر، سجدے میں جا کر، قعدے میں بیٹھ کر میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب ترجمے کی طرف دھیان ہوگا تو امید ہے کہ اس کی نماز میں وسوسے کم آئیں گے۔ پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وسوسے آ جائیں تو کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ وسوسوں والی نماز قبول نہیں، وسوسوں والی نماز بھی قبول ہے۔ پریشانی کی بات کوئی نہیں، بندے کے بس میں اتنا ہی تھا۔ ہاں، خود سے خیالات نہ لائے، آ جائے اس کو جھٹکنے کی کوشش کرے، اس کو سیڈ پہ کرنے کی کوشش کرے، خود سے خیالات نہ لائے۔ خود خیالات کا لانا غلط ہے، اور خود بخود سے آ جانا، اس میں کوئی ایسی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، صحیح دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔